اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم نے سورہ رات کی 32 آیت سے شروع کرنا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے غلط کار لوگ، ان کے جو کفر جو انکار کی روش پہ جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کی اوپر کلیمٹیز آتی رہتی ہیں، ان کے گھروں کے قریب واقع ہوتی رہتی ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا فائنل وعدہ، فائنل اکاؤنٹیبلٹی ڈے نہیں آ جاتا، تب تک چھوٹی موٹی وارننگز ان کو آتی رہتی ہیں، اور یا ان کے گھروں کے قریب، مطلب کہ ان کی ویسینٹیز میں آتی رہتی ہیں، ان کی سوسائٹیز پہ یہ اس طرح۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرے گا، وہ جو اس نے فائنل وعدے کا اکاؤنٹیبلٹی کا وعدہ کیا وہ ہوگا، وہ کہیں یعنی کہ اس کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کرے گا۔ نیکسٹ آیت جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ یعنی آپ نے شروع میں کافی اب تو ہسٹری پڑھ لی ہے پیغمبروں کی، چھوٹی بڑی جتنی بھی ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا جو پیغمبر تھے جب بھی وہ آتے تھے پہلے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ وہ یہی رہ گیا تھا ایک، یہ بیچارہ تو کمزور سا ہے، اس کا تو قبیلہ بھی کمزور، کچھ نہ مطلب مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بلی کرنا تو آپ کو بہت ہی اچھی تھا، بلی کرتے تھے، باقاعدہ بلی جسے کہتے ہیں وہ کرتے تھے ان کو۔ ٹھیک ہے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں مہلت دیتا رہتا تھا ان لوگوں کو جو انکار کی روش پہ قائم تھے نا، میں انہیں تھوڑی مہلت دے دیتا تھا، پھر کیا ہوتا تھا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں انہیں پوری طرح سے پکڑ لیتا تھا۔ ٹھیک، عذاب میں، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں بہت سی قوموں کے متعلق۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر کیا ہوتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا کے آ رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ پھر میرا جو پیچھا ہے، پیچھا کرنا اور پھر ان کو پکڑنا اور ان کو سزا دینی، وہ کچھ سمجھ میں آئی ہے تمہیں؟ کیسا ہوتا ہے وہ، پھر کتنا سخت ہوتا ہے، اور کوئی پھر اس سے بچ نہیں سکتا، جسے میں نے نجات دینی ہوتی اسے دے دیتا ہوں، باقی سب کو پکڑ کے تن دیتا ہوں، ہے نا پنجابی میں، باقی سب کو سخت قسم کا عذاب میں دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جو افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ جو ہر اس چیز کے اوپر قائم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نا، دو ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے، تین ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، میں ہر چیز کے اوپر وٹنس ہوتا ہوں، شاہد ہوتا ہوں، گواہ ہوتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہر چیز کے، ہر نفس کے کرتوتوں کے اوپر، ہر نفس جو کچھ ارن کر رہا ہے اس کے اوپر وہ مضبوطی سے قائم ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ریکارڈ بھی سارے سسٹم بنائے ہوئے ہیں جو قائم ہے اس کے اوپر، جو اس کی یعنی کہ مینج کر رہا ہے جو ان ساری چیزوں کو۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، کیا بھلا وہ کوئی سوچنے کے یا غور کرنے کے قابل ہے ہستی، یا یہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، وہ اس کے لیے، اس اللہ کے لیے وہ شرکاء اٹھا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ قُلْ سَمُوهُمْ، ان سے کہو نام ان کے بولتے جاؤ، جو مرضی تم انہیں نام دیتے جاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، انہیں کو گھڑتے جاؤ نام جتنے مرضی، ٹھیک ہے، اپنے یہ جو شرکاء تم بناتے ہو ان کے نام گھڑتے جاؤ۔ تو ام تنبئونہ، کیا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ خبریں دے رہے ہو جن کی اس زمین کے اندر کوئی، جن کا علم نہیں ہے، جن کا کوئی سالڈ قسم کا علم اس زمین میں کسی کو بھی نہیں ہے، وہ خبریں تم دے رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، یا یہ نیری گوسپی ہے؟ ہم بے ظاہر من القول، یا یہ میری گوسپی
گپ ہی مار رہے ہو، یا کوئی ہے ایسی بات کہ جس کی خبر تم جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دے رہے ہو اور جس کی کوئی دنیا کے اندر علم اس طرح کا نہیں ہے جو تمہارے لیے دلیل کا کام کرے. بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل. بات یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی روش پہ قائم ہیں نا، ان کے لیے ان کے مکر بڑے وہ کر کے دکھائے جاتے ہیں، مزین کر کے انہیں دکھائے جاتے ہیں. یعنی جب وہ شیطان، آپ کو یاد ہوگا، آپ سورہ وہ اپنی غزوہ بدر پڑھ چکے ہیں، غزوہ بدر کے متعلق پڑھا ہے آپ نے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی تھا کہ شیطان نے انہیں کہا آج تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، مزین کر کے دکھایا ان کو. اسی طرح سے ہر انکار کی روش پہ قائم رہنے والے کو، جو خود سے بھئی انکار کی روش پہ قائم ہے، ایک بات جو صحیح اس کو نظر بھی آ رہی ہے لیکن وہ اپنی یا تو ایروگنس کی وجہ سے یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ اس کو اگر نہیں مان رہا تو یہ اس کی ورکنگ ہے، یہ اس کے تھاٹس ہیں، اس کو ملے گا تو صحیح ہے، ان کے ریئیکشنز ہیں، ان کے ایکشنز ہیں تو ریئیکشن تو ہوئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے اصل میں جو وہ مکر، جو چالیں وہ چلتے ہیں نا، وہ انہیں بڑی مزین کر کے دکھائی جاتی ہیں کہ یہی بہت اچھی چال ہے تمہاری، اس سے تو تمہارا دشمن بالکل ہی چاروں شانے چت گر جائے گا. وصدوا عن السبیل، وہ اصل راستے سے ان کو روک دیا جاتا ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اب اللہ کو کوئی یہ وقتہ نہیں پڑا ہوا کہ وہ کسی کو وہ کرتا پھر گمراہ کرتا پھر، وہ تو سب کو چاہتا ہے کہ ہدایت پہ لے آئے، اور اس کے لیے اس نے اتنی کوششیں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی محنتیں، اتنی کوششیں کی کہ جب سے دنیا اس نے آدم کو نیچے بھیجتے ہی کہہ دیا میں تمہارے پاس ہدایات بھیجا کروں گا، وہ لائف تمہیں گزارنے کا ڈھنگ میں بتایا کروں گا، تمہیں سارا آرٹ آف لیونگ سمجھاؤں گا، میں بھیجا کروں گا. تو جب میری تمہارے پاس ہدایات آئیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو سننا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہے گی. اور اس کتاب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج میں نے اپنی ساری جو نعمتیں میں انسانوں کو دینا چاہتا تھا وہ میں نے آج تمہارے اوپر پوری کر دی ہیں. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے سبمیشن کو تمہارے لیے، سبمیشن کے راستے کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو اب اگر کوئی نہیں سننا چاہتا، سبمیشن کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو اللہ گمراہ نہیں کر رہا، وہ جان کے گمراہ ہو رہا ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے نہیں آنا اس کے اوپر، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ طبع علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم غشاوہ، پھر وہ ان کے اوپر مہریں لگاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو میرر کی مثال دی. ٹھیک ہے جی. تو جس کو اللہ پھر وہی جیسے آپ کے پیرنٹس تھک ہار کے کیا کہتے ہیں، جاؤ جہنم میں، نہیں سننی میری بات. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹون ہے کہ پھر جس کو اللہ گمراہ کر دینا پھر اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑی وہ ہو تو کمال ہے، وہ تو سارے آگے بڑھ گئے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں. تو دنیا کی ترقی کرتے جائیں بھائی، اس لیے کہ وہ دنیا کی کو حاصل کرنے کے لیے بے حد محنت کرتے ہیں، بالکل پوری آنیسٹی سے کام کرتے ہیں، تو اللہ اس کا دیتا ہے ان کو اجر. اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو محنت کرے جس چیز کے لیے اسے نہ دے. کہتے ٹھیک ہے تم دنیا کے لیے کر رہے ہو، سو بی گیٹ اٹ، دا ہول آف اٹ، سارا کچھ لے لو. لیکن وہی چیزیں ان کے لیے آزمائش کا بھی باعث ہیں کہ وہ اسی میں پھنس کے پھر رہ جاتے ہیں. کیسے آزمائش؟ کہ وہ اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اور اصل جو ان کا مقصد ہوتا ہے اسے بھول جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، والا عذاب الآخرۃ اشق، تو جو آخرت کا عذاب ہے پھر وہ بہت ہی، کیونکہ بیسیکلی انہوں نے ڈیفائنس کس سے کی ہے؟ سبمیشن سے. سبمیشن سے ڈیفائنس جو انہوں نے کی ہے نا، اس کی وجہ سے
ان کو بے شک دنیا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں ان کو ملتی جائے گی، بالکل ملتی جائے گی، ضرور ملتی جائے گی، جس چیز کے لیے جو کوشش کرے گا. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے پھر آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی کام آخرت کو اللہ کی اس کو سبمیشن، اللہ کے سامنے سبمٹ ہونے کو وہ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کام کیے، انہوں نے دنیا لے لی. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرے گا پھر وہ تو کہتا ہے کہ میرے رستے میں تم کسی کی طرف ہنس کے بھی مسکرا کے بھی دیکھ لو تو اس کو بھی میں ایک نیکی لکھ لیتا ہوں، اور ایک نیکی کیا پتہ نہیں 700 فولڈز بھی میں دے سکتا ہوں ریوارڈ. اس کے پاس کوئی کمی نہیں، اور نہ میرے بچوں اس کو کوئی یہ بختہ پڑ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے. وہ نہیں چاہتا، اس نے بڑے لاڈ پیار سے آپ کو بنایا ہے، اور اس نے بے شمار پروویژنز آپ کے لیے رکھی ہیں میرے بچوں میری بہنوں، اتنی کہ ہم گنے تو وہ اللہ کہتا ہے نعمتیں میں نے تمہیں اتنی دی ہوئی ہیں کہ گننے لگو تو گن نہیں سکو گے. مطلب ان کو واقعی میں جو کاؤنٹنگ ہے نا وہ تمہاری فیل ہو جائے گی جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. تو پھر جو اس عذاب آخرت جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، اور اس سے انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. مثل الجنت التی وعد المتقون. اب یہ تو ان کا حال بیان کیا نا کہ جو اس کی جن کی ڈیفائنس اس کی اصل اللہ تعالیٰ کی سبمیشن سے جو ڈیفائی کرتا ہے نا، پہلے تو ان کا بیان کیا ہوا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس رکھتے ہیں وہ اس کی ڈیفائنس نہیں کرتے، اس کے آگے سبمٹ کرتے ہیں اپنی ول کو، اس کی ول کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، اور ادخلوا فی السلم کافہ، وہ پورے کے پورے اس سلم، اس اوبیڈینس میں، اس سرینڈر کی پوزیشن میں انٹر ہو جاتے ہیں پورے کے پورے. ٹھیک ہے نا، اور خالص نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، وہ اس کی کانشیسنیس رکھتے ہوئے. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون. ان کے لیے جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس رکھتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ جو باغات ہوں گے ان کی مثال کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار. ذرا امیجن کریں نا کہ ایک باغ ہے، بڑے بڑے باغ ہیں، اور وہ اس طرح کے ہیں کہ نہریں ان کے نیچے، یعنی ان کا اریگیشن سسٹم جو ہے وہ کوئی ان کو نیچے سے ہی فرٹیلائز کرتا جا رہا ہے، نیچے سے ہی انہیں وہ پانی دیے جا رہا ہے. تو یہ آپ اپنی اس کو نہروں کے کناروں کو یا دریاؤں کے کناروں کو دیکھیں کتنی وہاں پہ کتنی فرٹائل ہوتی ہے لینڈ، اور کتنا ان کو پانی یوں کر کے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ نیچے سے ہی کیونکہ قریب ہوتا ہے پانی کا سورس، اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں ان کو کھینچ کے پانی کو لے لیتی ہیں اور سارا اپنا. تو ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلھا دائم و ذلھا، اس کے جو پھل ہوں گے اور اس کے جو سائے ہوں گے. جتنی گرمی بتائی جاتی ہے قیامت والے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ کانوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا. وہ یعنی کہ اس قدر سخت وہ ہوگی گرمی بھی، اور ساتھ یہ کہ وہ اپنے اعمال کے فکر میں پسینہ چڑھ جاتا ہے نا بندے کو. جو ایگزامس وغیرہ آتے ہیں آپ لوگوں کے نا، جب ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں تو آپ کے ہوش اڑے ہوتے ہیں، پسینے چڑھے ہوتے ہیں. وہ حالات اس کو یاد کریں، وہ بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، بہت ڈیفیکلٹ دن ہوگا. اللہ ہمیں اس کی ڈیفیکلٹیز سے بچائے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس دن ان کے لیے کھانے کے لیے بھی، ان کے جو پھل وغیرہ ہوں گے، ان کی جو خوراک وغیرہ ہوگی وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہوگی، کبھی ان سے چھینی نہیں جائے گی. اور وہ جو سائے ہوں گے جو کہ بڑے کمفرٹ دینے والے ہوں گے، بڑے یعنی کہ آسانی دینے والے اور سکون دینے والے ہوں گے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے. تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. یہ ہے ان لوگوں کا انجام، عقبہ یعنی اینڈ ریزلٹ. یہ ہے ان کا اینڈ ریزلٹ
جو کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کی روش پہ چل رہے ہوں گے، اور کافروں کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا جس سے وہ میٹ کریں گے وہ آگ ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، تو ان میں سے جو ہیں کچھ تو ہیں وہ اس چیز سے خوش ہو رہے ہیں جو تم پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہودی یا عیسائی تھے، ان میں سے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ تو جو ہیں اس سے بڑے خوش ہو رہے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے گروہ، احزاب، بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو من ینکر بعضہ، جو اس کے کسی حصے کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کروں ایز پارٹنر۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی جو انہوں نے قیدیوں سے پہلے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک تمہارا آقا ہو، یعنی ایک ہو تمہارا باس، اور صرف وہی تمہیں حکم دے رہا ہو کام کرنے کے لیے، تو ول اٹ بی ایزی فار یو، اور تمہارے 4 باسز ہوں اور وہ ایٹ اے ٹائم تمہیں کچھ، بیکاز دے آر یور باسز، تو ہر ایک کی اتھارٹی ہے، ہر ایک اپنی اتھارٹی کے تحت تمہیں حکم دے رہا ہو کہ یہ کرو، دوسرا کہ یہ کرو، تیسرا کہ وہ کرو، چوتھا کہ وہ کرو، تو ول اٹ بی ایزی فار یو تو ان کو خوش کرنا ہوگا تمہارے لیے ایزی؟ پاسبل ہی نہیں ہوئے گا۔ دیکھو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، میرا خیال آگے ابھی آپ نے شاید یہ والی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایک الہ کے علاوہ الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد مچ جاتا دنیا میں۔ یہ جو اتنی ہارمنی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک ہی باس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ 4 باس ہوتے، 12 باس ہوتے، جتنے تم کہتے ہو اتنے باسز ہوتے، 360 ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ ایک کہتا ہے میں نے اس وقت چاند چڑھانا ہے، میری اتھارٹی ہے، میں چاند چڑھا سکتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، میں تو اس وقت سورج چڑھانا چاہتا ہوں۔ تیسرا کہتا نہیں، میں تو ستارے نکالنا چاہتا ہوں۔ چوتھا کہتا میں نے بارش کرنی ہے۔ پانچواں کہتا نہیں، اس وقت دھوپ نکالنی ہے میں نے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جتنی ہارمنی ہے دنیا کے اندر، اس کے سرکل کے اندر، دنیا کے چلنے کے سرکل کے اندر جتنی ہارمنی ہے وہ ہو سکتی تھی۔ مطلب لاجیکلی بھی اگر بندہ وہ کہے تو اللہ سبحانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی میں غلامی کروں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو مزید پارٹنر نہ بناؤں اس کا۔ ٹھیک ہے، الہ عدو و الہ مآب، میں اسی کو پکارتا ہوں بھی اور پکاروں گا بھی، اور اسی کی طرف وہی میری منزل ہے۔ مآب لوٹ کے جانے کی جگہ، اینڈ جہاں پہ میرا ہونا ہے وہی میری منزل ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح سے یہ ہم نے انزلناہ حکمًا عربیًا، ہم نے یہ جو قرآن حکیم اتارا ہے یہ عربک میں ہیں، اس کے احکامات سارے عربی زبان میں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، بڑی سخت قسم کی وارننگ، اور بڑی اس کے اندر ٹون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی، یعنی کوئی لحاظ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا کہ میں یہ رحمت للعالمین ہے میرا ایڈریس ہی، میں اس کو کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں رکھا۔ وجہ اس طرح کا حکم دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کا بھی شک یا شبہ اگلے کے دل میں ہو کہ میں تو اتنا بڑا وہ پیغمبر ہوں، یا میں بہت بڑا کوئی انسان ہوں، ایسے مطلب ہمارے باسز جو ہمیں حکم دے رہے ہوتے ہیں آفیسز وغیرہ میں، تو وہ اس بات کا لحاظ اگر رکھنے لگ جائیں تو مینجمنٹ چل نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، یہ میں نے تمہارے اوپر جو نازل کر رہا ہوں نا اس قرآن حکیم کو، وہ میں عربک لینگویج جو تمہاری مدر ٹنگ ہے میں اس کے اندر نازل کر رہا ہوں،
اس میں کوئی ایمبیگوٹی تمہارے لیے ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو یہ علم جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، احواہم، اگر تم نے اس علم کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے آ جانے کے بعد بھی تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کی کہ چلو میرا چچا اتنی اس نے میرے ساتھ مدد کی ہے، میں اس کی ایک کوئی بات مان لوں، یا یہ میرا چچا ابو لہب ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں میں تھوڑی سی اس کی مان لوں، یا یہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ابو جہل یہ وہ وغیرہ، تو میں ان کی تھوڑی سی مان لوں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو تھوڑا وہ کر لیتے ہیں، تھوڑا تم اس میں سے مائنس کر دو، تھوڑا ہم اوپر آ جاتے ہیں، لین دین کر لیتے ہیں، تو چلا لیتے ہیں سسٹم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے نا، یہ علم ہے، تم اس کی علم کی بنا پہ بات کر رہے ہو، تو پھر تم نے ان کی وشفل تھنکنگز کے پیچھے نہیں کہیں چل پڑنا۔ بندہ چل پڑتا ہے نا بیٹے، آپ لوگ آپ تو خیر بہت ہی ایکسپیرینسڈ خواتین ہیں، تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب پیئر پریشر پڑتا ہے تو بندہ کئی دفعہ ٹروتھ کا یا اس کا فیکٹس کا راستہ چھوڑ کے تھوڑا سا پھسل بھی جاتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت پوشت کے انسان ہی تھے نا، ان کی رشتہ داریاں تھیں ساری سوسائٹی میں، ان کی یعنی عرب کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ ان کی رشتہ داری نہ ہو، دور نزدیک سے بھی بے شک ہو، لیکن تھی۔ تو پھر یہ بتائیں نا مجھے کہ اللہ تو ان کے اوپر تو بہت پریشرز ہوتے ہوں گے، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، بشر۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ علم کی بات ہے، یہ جو علم ہے نا، یہ تمہیں پتہ چل گئی ہوئی ہے بات کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے باوجود اگر تم نے ان کی کسی خواہش کی پیروی کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ مَالَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر تمہیں اللہ سے نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست رہے گا، پھر نہ تمہارا کوئی مددگار دوست جو ہوتا ہے، فرینڈ ان نیڈ جو ہوتا ہے وہ مددگار دوست ہوتا ہے نا، وہ ضرورت پڑنے پہ آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ تو پھر دیکھ لو، پھر ایسا نہ کوئی تمہارے پاس دوست بچے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا۔ پھر جو اس کا وہ آئے گا تمہارے اوپر اس کا انجام، یا تمہارے اوپر اس کا جو کیا کہتے ہو تم لوگ، آؤٹ فال کہتے ہو، کہ جو بھی تمہارے اوپر پھر ان کاموں کا آئے گا، تو اس کو پھر اس سے تمہیں نہ کوئی بچا سکے گا اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی دوست بچے گا۔ یہ بڑی سخت ٹون ہے، یعنی اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے بیچارے نے کبھی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی پیڑی بات نہیں کی ہوئی تھی، ہے نا۔ ان کو صادق کہتے تھے، ان کو امین کہتے تھے، کہ نبوت ملنے سے پہلے کہتے تھے وہ لوگوں نے، تو انہوں نے کبھی اور کسی بری محفل میں نہیں، وہ ان کی طبیعت نہیں تھی ایسی، ان کا مزاج نہیں تھا، ان کی فطرت کے اوپر تھے وہ بہت زیادہ، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا فطرت کے اوپر، وہ فطری لائف جو ہے وہ اپنی گزارے تھے، اس میں وہ یعنی پہلے سے ہی۔ تو اب علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم علی وجہ بصیرہ جو پیچھے پڑا تھا نا، کہ دیکھ بھال کے تم نے اس راستے کو اڈاپٹ کیا، بھائی یہ تم نے جو پاتھ اڈاپٹ کیا ہے نا، یہ دیکھ بھال کے کیا ہے، ایویں ہی نہیں کر لیا اندھے، وہ جو کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نے دیکھ بھال کے کیا ہے، علم کے اوپر کیا ہے۔ اب اگر تم نے پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، دین یو ول بی لیفٹ الون، نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، یعنی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ہے نا کہ اللہ ان کا مومنوں کا ولی ہے، لیکن پھر تمہارا کوئی ولی نہیں رہے گا اور نہ ہی تمہیں بچانے والا کوئی ہوگا جو پھر اس کی سزا ہوگی۔ بڑی سخت ٹون ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وجہ یہی ہے کہ اگر وہ جو مینیجر ہوتا ہے یا جو باس ہوتا ہے، اگر وہ اپنی ٹون کو لو ڈاؤن کر لے اور ذرا پولائٹ رکھے تو اگلا بندہ تھوڑا سا لیوریج لے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے تم سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے تو ان کو ہم نے ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں، ان کے اسپاؤسز ہوتے تھے، ان کی اولادیں ہوتی تھیں،
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. بات سنا، یہ کسی رسول کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت، کوئی ونڈرس سائن یا کوئی ماسٹر پیس لے کے آ جائے کسی کے پاس سوائے اللہ کی اجازت. یعنی یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے. یہ کوئی تمہیں اگر وہ تمہارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ تم بھی کوئی اس طرح کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہوئے تھے میریکلز یا وہ ونڈر سائنس، اللہ کی طرف سے ہی ملے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کوئی جادو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی طرح سے آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ملے. تو وہ کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کسی رسول کے لیے یہ نہ اس کو حق ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے. وما کانا لرسول، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی رسول کے پاس، کہ وہ کوئی ونڈر سائن لے آئے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو. لکل اجل کتاب، ہر ٹائم کے لیے ایک ریٹن ڈاکومنٹ، ایک ریٹن قانون، ایک ریٹن کاموں کو کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں، جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، جادوگروں نے پاگل بنایا ہوا تھا لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کے طور کے اوپر جو انہیں میریکلز دیے تھے یا جو انہیں ونڈر سائنس دیے تھے وہ اسی طرح تھے کہ جس کو لوگوں نے شروع میں تو جادو ہی سمجھا نا. فرعون نے کیا کہا، یہ دونوں بڑے علامہ جادوگر ہیں، سارے جادوگروں کو بلاؤ مقابلہ کرا. تو ان کے زمانے میں یہ تھا، ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا کہ بالکل ہی کوئی، اور کیونکہ ان کی پیدائش بھی بڑی یونیک ہے پوری ہیومن ہسٹری کے اندر. ایک ہی انسان ہے کہ جو بغیر باپ کے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ بنا لیں بایونکس اور روبوٹس اور وہ جو کچھ بھی چیز بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، بٹ وہ انسان نہیں ہو سکتا. جو انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وداؤٹ میل انٹرونشن، وہ ایک ہی مثال ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہ میراکلس تھی، وہ ونڈر سائن تھا ایک اللہ کا. تو ان کو جو دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ونڈر سائنس، وہ بھی اسی طرح کے تھے کہ وہ اگر مٹی سے کچھ بنا کے پھونک مارتے تھے تو پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا، جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے آپ نے پیچھے سن لیے ہوئے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ٹائم کے لیے ایک کوئی ریٹن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہر ٹائم پہ یہی نہیں ہو سکتا جو وہ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں کہہ دو کہ کسی رسول کے کو یہ اختیار نہیں، نہ اس کی کوئی یہ پاور ہے کہ وہ کسی قسم کا میریکل یا ونڈر سائن تمہیں دکھا سکے وداؤٹ ہز پرمیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر. اور کیا ہے کہ دیکھو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ ہر ٹائم پیریڈ کے لیے ایک ریٹن اسٹریٹجی ہے میری، وہی ہوگی، وہی چلے گی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. دیکھو اگر ہم تمہیں اس میں سے کچھ دکھا بھی دیں نا، اگر کہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے، جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، یا ہم تمہیں وفات دے دیں اس سے پہلے، تو تمہارا کام کیا ہے بھائی؟ تم صرف ایک منذر ہو، تم صرف ایک ڈرانے والے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تمہارے اوپر صرف پہنچانے کی ڈیوٹی ہے تمہاری، ٹھیک ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب کتاب لینا وہ ہمارا کام ہے. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ان کے انٹلیکٹس کو اپروچ کرو، جتنی انٹلیکٹ کا کوئی مالک ہے تمہارا ایڈریسی، اس کو اس طرح سے بات کرو تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے. یہ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئے. اچھا جی. اور حساب کتاب کرنا کہ بھی وہ تم نے بلاغ اپنا کر دیا، تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے، وہ پھر بھی نہیں مان رہے، تو اس میں تمہارا حساب نہیں ہوگا. تم سے یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں میری باتیں مانی، اور یہ کیوں نہیں انہوں نے میرے اوپر بھی یہ ایمان لائے اور نہ ہی میری باتیں مانی. میں تم سے نہیں حساب دوں گا، جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے جی.
اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم زمین کو اس کے جو اطراف ہیں، کنارے ہیں، ان سے ہم اسے شرنک کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنے اس سبجیکٹ سے متعلق جو بھی ویب سائٹس ہیں ان کو جا کے کھنگالیں اور دیکھیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم زمین کو شرنک، اس کی سائڈ سے ہم اس کو شرنک کر رہے ہیں، تو یہ کہیں ہو رہا ہے ایسا؟ فیکچولی ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، مجھے تو خیر نہیں پتا، مجھے تو نہیں بیٹے ہر دنیا کا علم تو مجھے نہیں نہ پتا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ساری دنیا ہی کا علم مجھے ہو. بٹ یو کین ڈو اٹ، آپ اس کو کریں اور بلکہ آ کے بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو ملتا ہے کلو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. واللہ یحکم لا موقع والے حکم. اور بات سنو، حکم اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی حکم دے دیتا ہے نا، تو اس کے پیچھے پھر پڑنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ اسے کوئی پیچھے کر دے، اس کے حکم کو ٹال دے، ایسے نہیں ہوتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت تیز ہے حساب لینے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے نا، اس کے متعلق کمنٹیٹرز کا خیال یہ تھا، کچھ کمنٹیٹرز کا خیال یہ تھا کہ یعنی زمین کو اس کے کنارے کی کفر جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے اور اسلام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. کچھ کمنٹیٹرز نے یہ کہا ہوا ہے، لیکن کچھ کمنٹیٹرز نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فیکچولی بھی ہو رہا ہو. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی بڑی چالیں چلی تھی. ساری دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میرے مولا، ہر قوم کی اتنی چیکرڈ ہوتی ہے وہ ہسٹری کہ بندہ تھوڑی دیر پڑھ کے تھک جاتا ہے کہ ان کو صرف چالیں چلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. چالیں چلتے رہتے تھے، مکر بنتے رہتے تھے، ترکیبیں لڑاتے رہتے تھے الٹے کام کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی جو تھے وہ بھی مکر کرتے رہتے تھے، چالیں چلتے رہتے تھے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن چال جو ہے، پلاننگ جو ہے، وہ اللہ سبحانہ، ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یہ جو مرضی پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعلم ما تکسب کل نفس، وہ ہر اینڈ کیا ہوگا کہ ہر نفس جان لے گا کہ اس نے what has he earned، he or she what has، مطلب انہوں نے کمایا کیا ہے. یہ دولت، پیسہ، روپیہ، یہ سب کچھ بھی شامل ہے، لیکن ایز اعمال انہوں نے کیا ارن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہر نفس جان لے گا. فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور پھر کافر جو ہیں وہ جان لیں گے، انکار کی روش پہ اڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے، انہیں پھر پتہ چل جائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جنہوں نے انکار کی روش کے اوپر جو اڑے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مرسل نہیں ہو، تم کوئی بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو. ٹھیک ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو ان سے کہو کہ بی اٹ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ جو ہے اس کی گواہی کافی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنا کے بھیجا ہے رسول، آپ تم کہتے ہو کہ نہیں بنا کے بھیجا، تو رہنے دو پھر، اس کو چلنے دو ایسے ہی، کیونکہ جس کی گواہی جس چیز کی اللہ دے دیتا ہے اس میں مجھے تو مزید کسی گواہی کی، تم لوگوں جیسی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے. بی اٹ ومن عندہ علم الکتاب، اور جو اس کے پاس ہے وہ کتاب کا علم ہے. اب یہ دیکھیں، جب میں یہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ بیٹا بہت زیادہ انفارمیشن دنیا کے اندر پھیل گئی ہے، اور وہ جھوٹی بھی ہے اور سچی بھی ہے، تو جس کے پاس کوئی اتھینٹک نیچے ریفرنس نہ ہو، کائنڈلی اس کو اسی وقت بغیر دیکھے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیا کرو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتاب جو مطلب جو بلیک اینڈ وائٹ میں آ جاتی ہے بات، وہ اتھینٹک ہو جاتی ہے. تو جو بھی علم اس طرح کا ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس ہوگا کہ فلاں بک میں ہے، فلاں جگہ، مطلب فلاں بک میں ہے،
فلاں جگہ پہ یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے اتھینٹک ہوگی، ادروائز تو پھر وہ ایسے ہی ہوگی نا، گپ شپ ہی ہوگی۔ تو آج الحمدللہ جی ہماری سورہ رات ختم ہوئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا سارے کا سارا سب سے جتنی بھی اس کے اندر آیات تھیں وہ ساری کی ساری تقریباً مکی صورتوں کی طرح کا ایڈریس تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے مدنی، اگر یہ جو لوگ اس کو مدنی صورت، تو وہ اس لیے کہ وہاں پہ بھی تو ابھی نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا، ان کو بھی ضرورت ہوگی یہ ساری باتیں دماغ میں ان کے ٹھوکنے کی، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری، بہرحال جتنی بھی باتیں ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں تو ان کو کائنڈلی تھوڑا کبھی جا کے اس کو دوبارہ، اچھا شاباش، بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ لوگ آفیسز وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے کہ اس کو آپ اپنے لگا لیتے ہیں اس میں اور وہ سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتی میرے بچوں کہ آپ بالکل ہی میوزک کبھی سنو ہی نہ، اور بلکہ مطلب اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت ردم اور بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو پتہ چلی۔ میوزک بھی کبھی کبھی بندہ سن لیتا ہے، ایسی بات نہیں کہ کوئی وہ آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ بس آپ کے لیے حرام ہو گیا، لیکن دیکھیں جو اللہ نے حرام کیا نا چیزیں، سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس نے فواہش کو فواہش کو اِنَّ رَبَّكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، پڑھا تھا نا پیچھے آپ نے، کیا میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے حرام کیا کیا؟ سب سے پہلے فواہش کو حرام کیا۔ جو حد سے نکل جائے نا میوزک، وہ بھی پھر غلط ہے، جو آپ کو الٹے کسی راستے پہ لگا دے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی پھر اللہ حافظ، بہت اچھا کرتے ہیں آپ سنتے ہیں، تو دوبارہ سننے سے، یہ کور ٹو کور پڑھنے والی بک ہے میرے بچوں، یہ ایک دن پڑھ کے 6 دن چھوڑنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔